علی اصغر علیہ السلام کی مظلومیت خاص مظلومیت ہے. وہ کہتے ہیں سب سے بڑی دلیل مولا حسین کی مظلومیت کی حضرت علی اصغر ہے. سب سے بڑی دلیل. کیوں؟ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب عباس جب آئے تو لوگوں نے اس لیے حملہ کیا کہ شیر خدا ہے، شیر خدا کے بیٹے ہیں. جناب اکبر آئے تو وہ جنگ کر رہے تھے، جناب قاسم آئے تو جنگ کر رہے تھے، جناب اون محمد آئے جنگ کر رہے تھے. لیکن جناب علی اصغر تو جنگ نہیں کر رہے تھے. وہ تو تلوار لے کے نہیں آئے تھے، وہ تو نیزہ لے کے نہیں آئے تھے. بھئی یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، لیکن بخل نہ کیجئے گا. آج جناب علی اصغر علیہ السلام کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. آئیں ذرا کچھ دیر میرے ساتھ کربلا کے میدان میں چلیں کہ وہاں ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہیں. جناب سید الشہداء خیموں کے باہر سے بیویوں کی گفتگو سن رہے ہیں کہ یہ بیویاں کتنی ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھتی ہیں. ایک بیوی کی بار بار آواز آتی ہے، اے علی اصغر میرے لال، آپ بھی جوان نہیں ہوئے، آپ میدان میں چل کے نہیں جا سکیں گے، لیکن میرے لال کل جب آپ میدان میں جائیے گا تو ماں کے دودھ کی لاج رکھ لیجئے گا. بیٹا میں خاندان اہل بیت سے نہیں ہوں، میں باہر سے بیاہ کے آئی ہوں. علی اصغر کل جب تیر چلے نا حرملہ کا تو آپ اپنے سینے پہ لیجئے گا، اپنے گلے پہ لیجئے گا. بس اپنے انداز سے ایک ماں جو ان کو بتایا تھا سید الشہداء نے. بس بھئی جناب سید الشہداء روز عاشور آپ نے کئی مرتبہ نعرہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا. اور علماء کہتے ہیں ہر دفعہ اس کا ایک نیا اثر ہوا ہے. ہر دفعہ جب بھی کہا نا حل من ناصر ینصرنا، پہلے تو خود اللہ نے کہا اے حسین اگر آپ کہیں میں میدان کربلا کو پلٹ دوں گا، ان ظالموں کو تہس نہس کر دوں گا. لیکن کہا نہیں پروردگارا، میں نے جو بچپنے میں وعدہ کیا تھا میں پورا کروں گا، اتمام حجت کر رہا ہوں، اللہ بھی جانتا ہے. لیکن کہیں یہ نہ کوئی کہہ دے کہ اللہ نے کیوں نہیں مدد کی. کہا پروردگارا میں اپنے اس عزم پہ باقی ہوں. دوسری مرتبہ جب کہا نا حل من ناصر ینصرنا، تو ایک بیمار امام نے آواز دی، پھوپھی اماں میرا عصا لا دیجئے، پھوپھی اماں میری تلوار لا دیجئے، میں اپنے بابا کی نصرت کروں گا. پھر ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا. 70,000 ملائکہ نازل ہوئے، فرشتے آئے. امام صادق فرماتے ہیں قیامت تک ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. کہا اور ان میں سے کسی بھی ایک فرشتے کو دوسری زیارت کی نوبت نہیں ملی قیامت تک. کہا اگر تم میں سے کوئی 2 زیارتیں کرایا نا تو ان فرشتوں سے زیادہ تمہیں حق مل گیا. ان فرشتوں میں سے کسی کو بھی دوبارہ زیارت کی مہلت نہیں ملی قیامت تک کے لیے. ایک مرتبہ 70,000 فرشتے ہر روز. کہا حسین ہم آ گئے ہیں. مولا نے کہا نہیں تمہاری مدد نہیں چاہیے، میں ان کے لیے اکیلا کافی ہوں. اتنے میں حضرت جعفر جنوں کا قافلہ لے کے حسین ہم مدد کے لیے حاضر ہیں. کہا نہیں تمہاری مدد نہیں چاہیے. اب ایک مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا. اور جانتے اس کے ساتھ کیا کہا؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچا لے. بس یہ جملہ سننا تھا جناب علی اصغر نے گہوارے سے گرا دیا. کیوں نہ گہوارے سے گرائیں؟ ارے یہ علی کا خون ہے، غیرت ہاشمی ہے. بس بیویوں نے بلند آواز سے رونا شروع کر دیا. جناب سید الشہداء خیمے میں آئے. کہا زینب ابھی میں زندہ ہوں. کہا بھیا بھی جب آپ نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. مولا حسین نے ایک مرتبہ کہا رباب علی اصغر کو مجھے دے دیجئے. بس بھی 2 روایات ہیں، میں اپنے انداز سے بس ایک ہی روایت کو پیش کروں گا. تو ایک مرتبہ میرے ساتھ کربلا چلیے گا. کہا رباب آپ دوسرے خیمے میں چلی جائیے. جانتے ہیں نا ایک چھوٹا بچہ ماں کے سامنے تڑپے اور روئے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. مولا حسین نے زمین پہ ایک سفید کپڑا بچھایا، جناب علی اصغر کو لٹایا، کپڑے کو لپیٹ دیا اور پھر ایک مرتبہ اپنی ابا کے دامن میں چھپایا اور چلے جناب سید الشہداء. جیسے ہی چلے تو جناب مختار نے ابو خلیق سے پوچھا تھا. کہا ابو خلیق، جناب مختار ہر دشمن سے جب بدلہ لینا چاہتے تھے نا تو پوچھتے تھے بتا کیا کیا تم نے کربلا میں. تو پوچھا اے ابو خلیق کبھی میدان کربلا میں رونا آیا؟ تو ابو خلیق نے کہا ہاں 1 مرتبہ.
مجھے نہیں ساری فوج کو رونا ہے۔ جناب مختار نے کہا تمہیں بھی رونا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کب؟ کہا جب حسین ایک چھوٹا سا بچہ ابا کے دامن میں چھپا کے لائے تو کہا ساری فوج کہنے لگی لگتا ہے حسین قرآن لے آئے ہیں، کہ اب حسین قرآن کا واسطہ دیں گے مجھے پانی دے دو۔ تو کہا کیا تھا؟ کہا کہ حسین کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ کہا کہ جیسے ہی حسین ابن علی نے ابا کا دامن ہٹایا چھوٹا سا بچہ ہاتھوں میں تھا۔ کہا اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو میں ہوں، میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، میں بیعت نہیں کروں گا، میں مجرم ہوں نا، میں بیعت نہیں کر رہا، اس بچے کا کیا جرم ہے، اس بچے کو پانی پلا دو۔ تو ایک مرتبہ فوراً عمر سعد نے کہا میں نے تمام کر دیا، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا یا حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو بند کر دے۔ حرملہ کہتا میرے پاس 7 تیر تھے۔ پوچھا بتا کہاں کہاں تو نے تیر چلائے؟ کہا ایک میں نے عباس کے مشکیزے میں مارا تھا، دوسرا عباس کی آنکھ میں چلایا تھا۔ تو کہا تیر چلاتا رہا، کہا ایک تیر میں نے چھوٹے سے بچے کے کان میں مارا تھا۔ کہا ذبح من الاذن الی الاذن، اتنا چھوٹا سا گلا تھا کہ پورا بچے کا گلا کٹ گیا۔ بس بھئی جملہ پیش کر رہا ہوں، جب ایک مرتبہ حرملہ نے تیر رکھا، عمر سعد نے کہا حرملہ ایک بچہ تجھ سے نہیں مارا جا رہا، مجھ سے کوئی پوچھتا سب سے سنگ دل کون ہے میں تیرا نام لیتا۔ حرملہ کیا بات ہے؟ کہ جب بھی میں تیر چلانا چاہتا ہوں ایک بی بی بچے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، برقعے کا دامن پھیلا کے کہتی ہے حرملہ تو بھی اولاد والا ہے، میرے بچے کے بچے کو مت مار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بس بھئی اس سے پہلے کہ ماتم کے لیے کہوں 2 دعا کے جملے کہوں گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، ہر دعا مستجاب ہے۔ آج مظلوم کربلا کی مظلومیت کی دلیل کے مصائب ہیں نا، آپ کے گھروں میں بھی چھوٹے بچے ہیں، جانتے ہیں کیا کیا مولا حسین نے؟ ابا کے دامن میں چھپا لیا دوبارہ۔ اور کسی بھی شہید کربلا کے لیے مولا نے ایسا نہیں کیا جیسے جناب علی اصغر کے لیے، جانتے کیا کیا؟ 7 قدم آگے لیتے تھے، 7 قدم پیچھے لیتے تھے، اور رو رو کے کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ میں سوچتا تھا مولا کیوں اتنی مرتبہ آپ نے 7 قدم آگے لیے 7 قدم پیچھے؟ تو پھر میرے دل نے گواہی دی کہ شاید مولا یہ سوچ رہے ہوں گے میں تو معصوم ہوں، میں نے برداشت کر لیا، میں رباب کو کیا بتاؤں گا کہ بیٹے کو کیسا پانی پلایا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی جب مولا آئے نا تو در خیمہ پہ ایک چھوٹی بی بی کھڑی تھی، بی بی نے سوال کیا بابا بھیا علی اصغر کو پانی پلا دیا؟ میرا دل کہتا ہے مولا نے اس انداز سے کہا ہوگا سکینہ ایسا پانی پیا ہے علی اصغر نے اب کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے اس لاشے کا، میں ایک سخت جملہ کہنے والا ہوں مجھے معاف کر دیجیے۔ پروردگارا جب 11 محرم کو لاشیں پامال کیے جانے والے تھے، ہر شہید کا لاشا اٹھا لیا گیا، ہر شہید کا، صرف 2 لاشیں پامال ہوئے، ایک مولا حسین کا، دوسرا جناب علی اصغر کا۔ پروردگارا واسطہ اس چھوٹے سے لاشے کا، ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ پروردگارانی امام بارگاہوں کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔